الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق اللہ العظیم۔ اور اے مسلمانوں دیکھو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے، اور جن کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اور یاد رکھو جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو گھیرے ہوئے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الانفال کی ہے، آیت نمبر 47، پارہ نمبر 10، رکوع نمبر 2۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک نصیحت اور ایک حکم دیا ہے کہ جب وہ جہاد کرے اور سامنے اسلام مخالف، اسلام کی دشمن فوج ہو، تو نیت صاف رکھے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہو، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جو ایک عبادت ہے، مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہو، اور اس دھرتی سے لوگوں پر ہو رہے ظلم کا خاتمہ ہو۔ یہ مخلوق کو چونکہ اللہ نے پیدا کیا، اس مخلوق کو اللہ سے، خالق سے ملانا یہ مقصد ہے، ریاکاری اور پہلوانی دکھانا یہ نہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو گھروں سے اسی لیے نکلے تھے لوگوں کو بہادری دکھانے کے لیے، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے۔ دراصل غزوہ بدر میں، اسلام کی پہلی جنگ ہے غزوہ بدر، جب ابو جہل کو کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ ہمارے قافلے، تجارتی قافلے کے پیچھے مدینہ کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ نکلے مکہ مکرمہ سے اپنے قافلے کی خیر خبر کے لیے، اس کو بچانے کے لیے۔ لیکن بعد میں ابو جہل کو معلوم ہوا کہ ہمارا قافلہ دوسرے پتلی گلی سے نکل کے محفوظ راستے کی طرف آ رہے ہیں مکہ مکرمہ۔ تو ابو جہل کو ان کے ساتھیوں نے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم جس مقصد کے لیے جا رہے تھے وہ تو کامیاب ہو گیا، ہمارا قافلہ بچ کے نکل چکا ہے، چلے ہم لوگ واپس گھر چلتے ہیں۔ کہا نہیں، آج ہمیں بدر کے میدان میں جانا ہے، وہاں پارٹی کرنی ہے، وہاں لوگوں کو بتانا ہے مسلمانوں کو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری شان کیا ہے، ہماری فلاں اور فلاں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ آئے بدر کے میدان میں، پارٹی کرے، عیاشی کرے، غرور اور تکبر کرے۔ کیا نتیجہ ہوا آپ کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذلیل و خوار کیا، اور 70 کفار مکہ کے بڑے بڑے چودھری پہلوان، یہ ابو جہل وغیرہ، اللہ نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو اللہ نے ہمیں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جو گھروں سے اس لیے نکلے تھے جھوٹی شان و شوکت دکھانے کے لیے۔ لہذا آپ اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ کے کسی بھی حکم میں ہم جھوٹی شان و شوکت نہ دکھائیں، ورنہ اس کا انجام بہت برا تھا، برا ہے، برا ہو رہا ہوگا۔ ایک اور بات، یہ غزوہ بدر کیوں ہوا، جس واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ مکہ کے لوگ، کفار مکہ، ہمارا راستہ یوز کرتے ہوئے ادھر سے سامان لے کر جا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کے خلاف ہی اس مال کا استعمال کرتے ہیں، لہذا اس پر گرفت کی جائے، اس کی اصلاح کے لیے جا رہے تھے، لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ وہ ہے کہ ایک طرح کا معاشی بائیکاٹ تھا، اس کی معاشی کو روکنے کے لیے۔ وہ صورتحال آج آپ بھی کر سکتے ہیں۔ جو بھی اسلام دشمن طاقتیں اسرائیلی اور دوسری چیزیں بناتی ہیں، خدا کے واسطے اس کا یوز مت کیجیے، ورنہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ اس کو پیسہ دے رہے کہ جاؤ ہمارے باپ کو، ہمارے بھائیوں کو، ماؤں بہنوں کو فلسطین میں مارو۔
خدا کے واسطے آپ اگر پیپسی نہیں پئیں گے، اسپرائٹ نہیں پئیں گے، کوکا کولا نہیں پئیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جانے والا ہے؟ اور ویسے بھی ڈاکٹرز، جو مسلم ڈاکٹرز ماہرین ہیں، ان چیزوں کو پینے سے منع کرتے ہیں کہ وہ کیمیکل ہے 100%۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، پیپسی کا جو بوتل آپ اور ہم 12 روپے میں خریدتے ہیں، اس پر اسرائیل صرف 72 پیسے خرچ کرتا ہے، صرف 72 پیسے 72 پیسے، ٹیکس وغیرہ ملا کے 2 روپے مان کے چلیے، تو 12 روپے آپ دے رہے ہیں پیپسی کی بوتل کو، اور وہ 10 روپیہ سیدھا اسرائیل کے جیب میں جاتا ہے، وہ سیدھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم یا جو بھی حق پسند انسان پیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پیسے لے اور ہمارے فلسطین پر بمبار۔ آج 38 ڈیز ہو گئے تقریباً، لیکن آج تک اس بدبخت نے، ظالم نے، مجرم نے اس جنگ کو بند نہیں کیا۔ اس لیے آپ اور ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، جو غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی بائیکاٹ کے لیے جو تحریک چلائی تھی، غزوہ بدر جنگ کے لیے نہیں ہوا تھا، جنگ کے لیے ہوتا تو یہ لوگ باضابطہ مسلح ہو کے پورا تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، صرف تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے۔ لہذا آج بھی ہم مسلمانوں پہ ایمانی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ان کے معاشی قافلے پہ حملہ کیا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آپ ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس لیے آج سے ہمیشہ کے لیے جتنی بھی اسرائیلی چیز ہے سب کو بند کیجیے جتنا ہو سکے۔ اب جس کا متبادل نہیں ہے آپ بند کیجیے۔ آپ نے اس کا لیپ ٹاپ لے لیا ہے مثلا، تو ایسا نہیں کہ اس کو پھینک دیں، یوز کیجیے، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے۔ اس کی جگہ ہمارے انڈیا کی جو مصنوعات ہیں، انڈیا کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں، آپ وہ یوز کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگ ان آیت کریمہ کی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کے دشمن اسرائیل کو اللہ نے توفیق دے، یا پھر اللہ اسے نشان عبرت کرا دے۔ بسم اللہ الرحمن